بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور دو عورتیں۔ بخاری شریف میں باب احادیث الانبیاء میں قصہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں دو عورتیں اپنا اپنا بچے لیے ایک جنگل میں سفر کر رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ چلتے چلتے دونوں عورتیں بہت زیادہ تھک گئی اور ایک پیڑ کے نیچے لیٹ کر آرام کرنے لگی۔ تھکان کی وجہ سے ان دونوں کو نیند آ گئی۔ ان دونوں کے بچے انہی کی گود میں تھے۔ جب یہ دونوں سو رہی تھی تبھی اچانک وہاں ایک بھیڑیا آ گیا اور وہ ان دونوں عورتوں میں سے بڑی عورت کا بچہ اپنے منہ میں دبا کر دور بھاگ گیا اور اسے چیر پھاڑ کر کھا گیا۔ جب یہ دونوں عورتیں سو کر اٹھی تو بڑی عورت نے دیکھا کہ میرا بچہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، تو اس نے سوچا کہ میرا بچہ تو مر چکا ہے، اس لیے اب میں جھوٹ بول کر اس چھوٹی عورت کا بچہ لے لوں۔ یہ عورت کمزور بھی ہے اور یہاں جنگل میں کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے کہ وہ بھیڑیا کس عورت کا بچہ لے گیا ہے۔ اس لیے اس بڑی عورت نے بڑھ کر چھوٹی عورت کا بچہ اٹھا لیا اور شہر کی طرف بھاگنے لگی۔ شہر پہنچ کر جب لوگوں نے دیکھا کہ دو عورتیں آپس میں لڑ رہی ہیں تو لوگ ان کی مدد کرنے آئے۔ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی اور وہ بڑی عورت چیخ چیخ کر رونے لگی اور لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھو یہ میرا بچہ ہے، اور یہ عورت دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ میرا بچہ نہیں ہے بلکہ اس کا ہے، اور اس کا بچہ تو جنگل میں بھیڑیا کھا گیا۔ اب یہ عورت چاہتی ہے کہ میرے بچے کو ہڑپ لے اور مجھے میرے بچے سے جدا کر دے۔ جھگڑا بہت زیادہ بڑھ گیا اور لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دونوں عورتوں کے درمیان کیسے فیصلہ کروائے، کیونکہ اس میں ہر عورت یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ اس بچے کی ماں میں ہوں۔ آخر لوگوں نے کہا چلو تم دونوں وقت کے بادشاہ داؤد علیہ السلام کے دربار میں پہنچو، وہی اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ سارے لوگ ان دونوں عورتوں کو لے کر داؤد علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں عورتوں کو کیس معلوم کیا۔ پھر ان عورتوں سے پوچھا کہ آخر یہ کس کا بچہ ہے، تو اس میں بڑی عورت زبان کی بہت تیز تھی اور چھوٹی عورت بیچاری زیادہ بول نہیں پاتی تھی، اس لیے بڑی عورت نے دربار میں چلانا شروع کر دیا اور تیز تیز آواز میں بول کر خود کو ماں ثابت کر دیا۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا کہ یہ لڑکا اس بڑی عورت کا ہے اور یہی اس کی ماں ہے۔ تو چھوٹی عورت بیچاری دربار میں کھڑی رو رہی تھی اور اپنی بات کو ثابت نہیں کر پا رہی تھی۔ آخر اسے مجبور ہو کر اپنا ہی بچہ اس عورت کو دینا پڑا، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، اسے کیسے اپنے بچے کے بغیر سکون مل سکتا تھا۔ تو اس نے 10 دن گزر گئے، پھر سے یہ چھوٹی عورت اس بڑی عورت کے گھر کے سامنے جا کر رونے لگی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی میرا بچہ مجھے واپس کر دو، مجھے اس کے بغیر راتوں میں نیند نہیں آتی، میرا کھانا پینا حرام ہو چکا ہے، میرا سب کچھ لٹ چکا ہے، میرا بچہ ہی میری زندگی ہے، تم میرا بچہ واپس کر دو، تمہاری بہت مہربانی ہوگی۔ وہ بڑی عورت پھر سے لڑنے لگی اور کہنے لگی کہ اے عورت، جب بادشاہ نے فیصلہ کر دیا کہ تم میرے گھر والوں پر کیوں آئی ہو، یہ میرا بچہ ہے اور میں اس سے کبھی تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ وہ بڑی عورت جھوٹ بول رہی تھی۔ جب جھگڑا بہت زیادہ بڑھا تو سارے محلے والے ان دونوں عورتوں کو لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں پہنچے۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دربار میں موجود نہیں تھے، وہ کسی کام سے دوسری جگہ گئے ہوئے تھے۔ تو ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لوگوں نے ان دونوں عورتوں کو پورا قصہ سنایا اور کہا کہ یہ ہمارے بادشاہ سلامت ان دونوں عورتوں کے بارے میں پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن یہ چھوٹی عورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہی ہے اور دن رات اس عورت کے دروازے پر آ کر روتی رہتی ہے اور کہا کرتی ہے کہ میرا بچہ مجھے واپس کر دو۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو ان دونوں عورتوں سے کہا کہ جب میرے باپ نے ایک بات کا فیصلہ کر دیا تو تم ہوتی کون ہو اس بات کو ٹالنے والی؟ اگر میں دوبارہ فیصلہ کیا کسی ایک عورت کے بارے میں یہ حکم دے دیا کہ اس کا بچہ ہے تو دوسری عورت پھر سے لڑنا شروع کر دے گی، اس لیے میں چاہتا ہوں اس کیس میں تم دونوں کے ساتھ ایک انصاف کر دوں کہ پھر سے فیصلے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ چھوٹی عورت نے گھبرا کر پوچھا، اے بادشاہ سلامت، آپ کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو سلیمان علیہ السلام نے درباری کو حکم دیا، جاؤ اس بڑی عورت کی گود سے وہ بچہ لے لو اور میرے سامنے اس تخت پر لٹا دو۔ پھر درباری اس بچے کو لے آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک تخت پر لٹا دیا گیا۔ وہ دونوں عورتیں کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی، سوچ میں پڑ گئی کہ آخر حضرت سلیمان علیہ السلام کیا فیصلہ فرمائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک سپاہی کو پاس بلایا اور اس کی تلوار ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا کہ اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، ایک ٹکڑا تم دونوں عورتوں کو دے دوں گا، تھما دوں گا تاکہ فیصلہ برابر ہو جائے۔ یہ سن کر بڑی عورت تو خاموش کھڑی رہی، لیکن چھوٹی عورت چیخ چیخ کر رونے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی تلوار اس بچے کی پیٹھ پر رکھا تو چھوٹی عورت دوڑتی ہوئی آگے بڑھی اور بس اس بچے کے اوپر لیٹ گئی۔ وہ چھوٹی عورت کہنے لگی، اے بادشاہ سلامت، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں جھوٹ بول رہی ہوں، یہ بچہ اسی بڑی عورت کا ہے، آپ اسی کو دے دیں، یہ میرا بچہ نہیں ہے، میں اپنا مقدمہ واپس لیتی ہوں اور اب میں کبھی اس بچے کے بارے میں مطالبہ نہیں کروں گی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے نظریں اٹھا کر دیکھا بڑی عورت بالکل خاموش کھڑی تھی، اس کے اوپر اس بچے کے کٹنے کا کوئی شاید غم بھی نہیں تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان دونوں میں سے اس بچے کی اصلی ماں کون ہے۔ وہ بڑی عورت مسکراتے ہوئے آگے بڑھی اور اس بچے کو اٹھانے لگی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے بہت تیز ڈانٹا اور کہا، اے جھوٹی عورت، پیچھے ہٹ جا، تو جھوٹ بول رہی ہے، یہ کام میں نے صرف یہ جاننے کے لیے کیا تھا آخر اس بچے کی اصلی ماں کون ہے، کیونکہ ماں کبھی بھی اپنے بچے کو کٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں نے دیکھا کہ چھوٹی عورت دوڑ کر اس بچے کے اوپر آ کر لیٹ گئی اور مجھ سے جھوٹ کہنے لگی کہ میں اس کی ماں نہیں ہوں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے چھوٹی عورت اس بچے کی ماں ہے۔ تبھی وہ اپنے بچے کو کٹنا برداشت نہیں کر پائی اور اس نے یہ سوچا کہ چلو میں اپنے بچے کو کسی دوسری عورت کے حوالے کر دوں گی، کم سے کم میرا بچہ زندہ تو رہے گا، اگر مر گیا تو وہ کسی اور کو بھی نہیں ملے گا، اگر زندہ رہا کم سے کم میں کبھی کبھی اسے دیکھ بھی سکتی ہوں۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ بچہ اٹھا کر اس چھوٹی عورت کی گود میں رکھ دیا اور کہا کہ جا، میں نے فیصلہ کر دیا، یہ بچہ تیرا ہی ہے۔